السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں تمام سب لوگ؟ میں آپ تمام لوگوں کے سامنے اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا اور ویڈیو کو لاسٹ تک واچ لازمی کریے گا۔ مگر ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب دنیا کی محبتیں تھکا دیتی ہیں۔ آج آپ لوگ دیکھیں کہ کس بندے نے نماز ادا کی ہے، کس بندے نے آج اللہ پاک کو دن میں کتنی مرتبہ یاد کیا۔ آپ اگر کمپیریزن کرنا چاہیں نا تو ایک سائڈ پہ آپ اپنے دنیاوی کام کو رکھیں، ایک سائڈ پہ آپ اپنے ان کاموں کو رکھیں جن کاموں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میں آپ کو کوئی لیکچر بیان نہیں دے رہی، میں ان چیزوں سے آگاہ کر رہی ہوں، اس حقیقت سے جو کہ آپ دنیا کے کاموں کے پیچھے لگ کر بھول چکے ہیں۔ ابھی تو آپ اپنے ایک دن کا حساب لگائیں کہ آپ نے کتنی مرتبہ اس خدا کو یاد کیا ہے اور کتنی دفعہ اس تمام دنیا کے کاموں میں مصروف رہے ہیں۔ اگر تو آپ کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 40 سال ہے، تو آپ لوگ اس چیز کو سوچیں کہ ابھی آپ ایک دن کا حساب نہیں لگا سکتے، تو جب پوری زندگی کا ہم نے جو پچھلے دن گزر چکے ہیں اس کا حساب ہمیں لگانا پڑ جائے، آپ کو آپ کے ان تمام پچھلے دنوں پر اتنا حد سے افسوس ہو کہ آپ کہیں کہ اللہ اب اتنی زندگی گزر چکی ہے، اب تو میں کسی قابل ہی نہیں رہا۔ لیکن یہی تو اس رب کی شان ہے کہ آج آپ سچے دل سے اسے توبہ کریں اور ایک بار ہاتھ اٹھا کے سچے دل سے توبہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ وقت صبر کے بعد اس کے کن کا وقت ہے۔ اگر آپ لوگ کسی بڑی آزمائش میں مبتلا ہیں اور اس آزمائش کے لیے آپ صبر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک ہے۔ بس اپنی نیت کو اچھا رکھیں اور صبر کریں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور انہیں بہت سی ایسی چیزوں سے نوازتا ہے جن کی ان کو توقع بھی نہیں ہوتی۔ قبول یہ سجدے قبول کر کے کن کر دے یا رب۔ آپ تمام لوگ سجدہ کرتے ہیں، آپ اس طریقے سے سجدہ کیا کریں اپنی محبت کے ساتھ، اس خلوص نیت کے ساتھ کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے، اور اپنی نیتوں کو ہمیشہ پاک رکھا کریں۔ صبر کرتے ہیں کچھ لوگ لیکن ان کی نیت پاک نہیں ہوتی، تو کائنڈلی آپ سب لوگ اپنی نیتوں کو پاک صاف رکھا کریں، دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچا کریں، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ بہت جلد اس چیز سے نوازے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، اور یقین آتا ہے کہ وہ قادر ہے۔ اگر آپ مدر ہیں اپنے 3 بچوں کی، 4 بچوں کی، آپ کتنی محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو پالتی ہیں، تو ایک نظر اس چیز کو سوچئے کہ اللہ آپ تمام لوگوں کو 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، تو وہ آپ کو کتنا نوازے گا۔ دل میں بات آتے ہی اللہ سن لیتا ہے تمہیں۔ کچھ لوگ اتنے لکی ہوتے ہیں نا، میری لائف میں بھی کچھ ایسے لکی انسان ہیں جن سے میں پوچھتی ہوتی ہوں نا، وہ مجھے بتاتے ہوتے ہیں کہ وہ چیز میں نے نا ایک ذہن میں سوچی تھی، اور میں بھی سوچ ہی رہی تھی کہ شام کا وقت آیا نہیں کہ وہ چیز ہو گئی۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذہن میں صرف سوچتے ہی ہیں، ان کی دعا جو ہوتی ہے اللہ قبول فرما دیتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو پھر آپ نے وہ بات نہیں سنی کہ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ آپ تمام لوگ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ تمہیں اتنا ہی آزمایا جائے گا جتنا تم سے برداشت ہوگا۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، ہمارے اوپر اتنی پریشانیاں ہیں، تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر خدا نے خود فرمایا ہے کہ میں انسان کو اتنی آزمائش، اتنی بڑی مصیبت میں نہیں ڈالتا جتنی وہ برداشت نہ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ کو آزمائش بھی اسی لیے دیتا ہے، شاید آپ اللہ سے دور ہو، اللہ پاک نے آپ کو آزمائش دی، اس وجہ سے آپ اللہ کے قریب آگے۔ اللہ پاک اگر آپ کو کچھ دیتا ہے، اس سے آزماتا ہے، تو اللہ پاک شاید دیکھنا چاہتا ہو کہ یہ اس چیز کو لے کے بھی میرا شکر ادا کرے گا، کیا یہ اس چیز کے ساتھ بھی میرے پاس ہی میرے قریب رہے گا۔ دیری اللہ کی انکار نہیں بلکہ قبولیت کا اشارہ ہے۔ اگر آپ لوگ بڑی سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہیں اور کافی ایسا ٹائم گزر چکا ہے، آپ کو
تمام آزمائشوں میں، تو آپ کو بشارت دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ تمام جو مشکل وقت آپ لوگوں نے گزارا ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور آپ کو آپ کے صبر کی جگہ پہ اتنا نوازا جائے گا جس کی آپ نے گمان بھی نہیں ہوگا، جس کی آپ سوچ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو بس صبر کریں، اپنی نیت پاک رکھیں اور خدا کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ اللہ کی مدد معجزہ ہے، اور وہ معجزہ تمہارے لیے ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو کسی طرح سے مدد ملتی ہے جہاں سے آپ کو امید تک نہیں ہوتی کہ یا اللہ تو اس طرح سے بھی میری مدد فرمائے گا، آپ اگر کسی مشکل میں مبتلا ہیں اور آپ کے گھر والے، آپ کے اپنے، آپ کے دنیاوی لوگ آپ کا مدد اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس ٹائم پہ اللہ کی مدد آپ کے لیے ہمیشہ تیار ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دنیاوی لوگ بھی آپ کی اس پریشانی میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تو اللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ آپ میرے پاس آؤ، وہ آپ کو بلاتا ہے۔ ہائے اللہ، ایسے وہ لوگ جو کہ اس اللہ کی پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ دنیا کے ان تمام کاموں میں کھو چکے ہیں اور اللہ کی رضا کو بھول چکے ہیں، تو توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے بار بار کہوں گی کہ توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ آپ لوگ آزمائش میں تھے اور آپ کی آزمائش ٹوٹ چکی ہے، اللہ پاک نے آپ کو نواز دیا ہے، تو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ اس کے بعد آپ کو جو چیز ملی ہے نا، آپ لوگ سونے کی تلاش میں تھے تو اللہ نے آپ کو ہیرے سے نواز دیا ہے۔ بے شک اس کی رحمت انسان دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اور انسان اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو اللہ پاک اس کو نواز دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا دل صاف ہے اور آپ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی دنیا میں اہمیت نہیں بھی دیتا نا، تو آپ خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ آپ کو خاص انسان بنا چکا ہے۔ اللہ پاک نے تو ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ دنیا کے لوگ ان تمام چیزوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور آپ کو اگر اہمیت نہیں بھی دیتے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا خدا کی دی ہوئی اہمیت، خدا اگر آپ کو خاص بندہ بنا دینا، دنیا میں آپ کو خاص بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہم تمام لوگوں کو ایک امتحان میں بھیجا ہوا ہے۔ آپ لوگ ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس میں ہی رہ گئے ہیں، ہم ایگزام ہی دیتے رہ گئے ہیں، آپ لوگ واپس نہیں آتے اس جگہ سے۔ تو یہ دنیا بھی ایگزام ہال ہے ہمارا، ہم یہاں پر امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہم تمام لوگوں نے اپنی آخرت کی طرف مڑ کے جانا ہے، اور تمہاری آخری منزل اللہ ہے۔ بے شک اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں اگر آپ لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کم سے کم ہم ان لوگوں جیسے تو نہیں ہیں جو کہ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، جو کہ اللہ کے یہاں پر سجدے نہیں کرتے، جو کہ نماز اور قرآن سے اس طریقے سے منہ نہیں پھیرتے جس طریقے سے لوگ دنیا کے کاموں کے پیچھے لگ کر ان تمام چیزوں سے منہ پھیر گئے ہیں۔ تو اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی نماز کے لیے چن رکھا ہے۔ تم تعلق رکھو تو صحیح اس سے، وہ الجبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ آپ تمام لوگ اللہ سے اس طریقے سے جڑ جائیں، اپنا تعلق اس طریقے سے جوڑ لیں کہ آپ کو بڑی سے بڑی مصیبت، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پہ اس تعلق کو توڑ نہ سکے، ایون شیطان بھی آپ کو اس چیزوں سے روک نہ سکے۔ اللہ پاک ہم تمام بہن بھائیوں کو اسلام کے قریب لے کر جائے اور اس کی اہمیت اور اس کو سیکھنے کا موقع دیں۔ آمین ثم آمین۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش، یہ سب تو سفر کا حصہ ہے۔ بے شک ہم تمام لوگوں نے آخرت کی طرف، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بس کچھ لوگ اس دین کو سمجھ چکے ہیں اور کچھ لوگ اس دین میں اس قدر بے حیائی پھیلا رہے ہیں کہ اللہ ان تمام لوگوں سے ہم تمام لوگوں کو بچائے اور ان کو سیدھا رستہ دکھائے۔ دیکھیں وہ لوگ جو ابھی بھی ان چیزوں میں ملوث ہیں، ابھی بھی بے حیائیوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے ان کا، اور نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، نہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو ان کے لیے ابھی بھی موقع ہے۔ اللہ پاک بار بار کہتا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہو، حالانکہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ میرے پاس لے آؤ تو میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ تو آپ لوگ کس چیز کا ویٹ کریں؟ ابھی جائیں،
نماز بچھائیں، جائے نماز بچھائیں، اس پہ بیٹھیں اور شکر کریں اللہ کا کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے توبہ کی، اور توبہ کریں، سچی دل سے توبہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ شکر کر کے سویا کرو، اللہ صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اگر آپ آج گناہوں میں ملوث ہیں، آپ لوگ نماز نہیں پڑھیں نا، تو آپ سو جاتے ہیں، صبح آپ کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا، وہ دنیاوی تعلیم، وہ دنیاوی چیزیں جس کے پیچھے آپ نے اسلام کو ٹھکرا دیا، جس کے پیچھے آپ نے اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیا، اور کیا گارنٹی ہے آپ کے سونے کی کہ آپ سو جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ موت کا بلاوا نہیں آئے گا؟ یا آپ نے ایسے کون سے باڈی گارڈ کو کھڑا کیا ہوا ہے اپنے اوپر جو کہ ملک الموت کو آپ کے روم میں آنے نہیں دے گا، آپ کی روح کو قبض کرنے نہیں دے گا؟ تو ان چیزوں سے نکلیں، خدا را اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہیں کریں۔ اسلام بہت خوبصورت ہے، اسلام میں پابندیاں نہیں ہیں، انسان خود اسلام کو مشکل بناتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ اللہ نے جو احکام پر ہمیں اس دنیا پر بھیجا ہے، اللہ پاک نے جو کرنے اس دنیا میں بھیجا ہے وہی ہمارا اصل حق ہے، وہی ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے، تو آپ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل یا آسان نہیں ہوگی۔ مشکل لفظ میں نے یہاں پر کیوں یوز کیا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک آپ کو آزمائش دیتا ہے۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اللہ ہم سے اتنا دور ہو گیا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ آپ سے دور نہیں ہوا، آپ اللہ سے اتنی دور ہو چکے ہیں کہ آپ کو ہر چیز الٹ دکھائی دیتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اب ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، ہمیں اللہ معاف ہی نہیں کرے گا۔ اب ہم نے پتہ نہیں وہ والا اتنا بڑا گناہ کیا تھا، اس میں تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اتنا اتنا عذاب ہے، تو ہم تو نہیں اب جا سکتے۔ تو یہ بالکل باتیں غلط ہے، کیونکہ بار بار میں آپ کی ایک ہی چیز کہوں گی، آپ کے جتنے بھی بڑے گناہ ہیں آپ لوگ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، اللہ پاک آپ کے تمام گناہ بے شک کتنے بڑے سے بڑے ہوں وہ بھی معاف فرما دے گا۔ تم قطرہ مانگتے ہو اور میرا رب تمہیں دریا عطا کرتا ہے۔ وہی آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں گی کہ اگر آپ سونے کی چاہت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، مطلب ایک مثال ہے نا کہ آپ لوگ سونا مانگیں گے تو اللہ آپ کو ہیرے سے نوازے گا، تو آپ ہمیشہ اللہ سے بڑی سے بڑی توقعات رکھا کریں، آپ اللہ سے بہترین کی امید کیا کریں، کیونکہ تمام چیزوں کا خالق مالک وہی ہے، اور وہی آپ کو ان تمام چیزوں سے نکالے گا اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ اے اللہ، جنت کے ہجوم میں ان کے ساتھ رکھنا جن سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ آپ لوگ جس کسی سے بھی محبت کرتے ہیں نا دنیا میں، وہ آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر لڑکی کسی سے چاہت کرتی تھی، اگر اس کی پیرنٹس نہیں مانے اسے، اس کی جو ہے وہ شادی نہیں ہوئی، وہ اس سے محبت کرتی تھی، تو اس کی ملاقات اس سے لازمی ہوگی۔ وہ محبت آپ اپنے والدین کے ساتھ بھی کریں تو انشاءاللہ آپ کی ملاقات جنت میں بھی ہوگی۔ اگر آپ لوگ جنتی ہوں گے، اچھے اعمال کریں گے، جنت کسے حاصل ہوگی؟ اگر آپ لوگ اچھے اعمال کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ ہوپ سو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔